नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNC 24 की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन बहार रमज़ान सीज़न 3। मैं हूं आपका मेज़बान नज़ाकत नवीद रांझा और आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान अल्लामा मौलाना मज़हर फ़ारूक अत्तारी मदनी साहब। और आज के इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान सना खान जनाब मोहम्मद सईद अत्तारी साहब। नाज़रीन, आज की इस ट्रांसमिशन में जो हमारा उन्वान है, जो मफ़हूम है, जिसकी तरफ आज हमने बात करनी है, तो वो है दरगुज़र करने के फ़ज़ाइल, फ़वाइद और इससे हम क्या क्या जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। उसके ऊपर इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से बात होगी। क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, उन्वान कोई भी है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो बात बड़ी लंबी जाती है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने नाज़रीन तक अपना पैगाम चंद लफ्ज़ों के अंदर जो है वो एक मफ़हूम हमने बयान करना होता है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका आगाज़ करते हैं हम अपने मेहमान सना खान से, और आज हम अपने नाज़रीन तक अपना पैगाम पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जो कोई गम सताए तो, जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। न दिल को चैन आए तो, न दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। सहारा बे सहारों का मदावा गम के मारों का, सहारा बे सहारों का मदावा गम के मारों का। न कोई काम आए तो, न कोई काम आए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। अमूमन ज़िंदगी में दुख के दिन भी आ ही जाते हैं। अमूमन ज़िंदगी में दुख के दिन भी आ ही जाते हैं। कभी लम्हा ये आए तो, कभी लम्हा ये आए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं चलता। सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी
نہیں چلتا زمانہ چھوڑ جائے تو زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا مصیبت میں تو ہر کوئی انہیں کو یاد کرتا ہے مصیبت میں تو ہر کوئی انہیں کو یاد کرتا ہے خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ جی ناظرین، بات ہو رہی ہے آج جو ہمارا مفہوم ہے، جو ہمارا مضمون ہے کہ عفو و درگزر کرنا کیا ہے؟ درگزر کرنا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھایا جائے، حیات مدنی کو اٹھایا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حیات مبارکہ ہے، بچپن سے لے کے آپ کی 63 سالہ جو زندگی مبارکہ ہے، جہاں پہ آپ اٹھا کے دیکھیں، جس جگہ پہ چلے جائیں گے آپ کو عفو و درگزر کا نمونہ ہی نمونہ ملے گا۔ اگر صحابہ کرام کی زندگی کے اندر آتے ہیں تو آپ کو معاف کرنا، یہ سب سے بڑی چیزیں وہاں سے آپ کو ملیں گی۔ تو آج ہمارے اس سبجیکٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے، اس مضمون کو آپ تک پہنچانے کے لیے، بڑے ہی سادہ الفاظ کے اندر، بڑے ہی آسان سے لفظوں کے اندر آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا قاری مظہر فاروق عطاری صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے ناظرین تک یہ عفو کا جو مضمون ہے وہ پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، عفو درگزر کرنا، معاف کرنا۔ بے شک اس پہ سب سے پہلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میں نہ تو کوئی بری عادت تھی اور نہ ہی آپ کسی کو جو ہے وہ کسی سے بدلہ لیتے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ جو آپ کے ساتھ برا کرتا تھا آپ اس کے ساتھ بھی بھلا کرتے تھے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہیں کہ آپ معاف کر دیتے تھے اور عفو درگزر سے کام لیتے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ ہر بات پہ معاف کر دیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کا حساب بہت ہی آسان طریقے سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ سبحان اللہ، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ سبحان اللہ۔ جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اور تیسری بات یہ کہ جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 باتیں۔ قاری صاحب میں ایک سوال کروں گا، آپ ہمارے ناظرین تک وہ سوال کا جواب دیں گے کہ جب طائف والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے اور کہا جاتا ہے
کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. آج ہمارے لوگوں کے اندر تو برداشت ہے ہی نہیں، تو وہ سما کیا ہوگا؟ تو آپ نے پھر طائف والوں کے لیے کیا دعا فرمائی ہوگی؟ وہ سین کیا ہوگا؟ بالکل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ یہ لوگ بھی اگر اسلام میں داخل ہو جائیں تو یہ بالکل میری طرف سے معافی ہیں. اور ہمیں جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ آج چھوٹی چھوٹی غلطی سے ہم جو ہے وہ قتل و غارت پر پہنچ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی غلطی سے جو ہے وہ ہم پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور کئی خاندان چھوٹی چھوٹی غلطی سے ہلاکت میں برباد ہو رہے ہیں. اس پر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ سے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون شخص ہے؟ رب تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت کرنے والا کون ہے؟ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو طاقت رکھتا ہو کہ میں اس سے بدلہ لے سکوں گا لیکن اس کے باوجود وہ بندہ معاف کر دے. جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا جاتا ہے کہ چچا جان کا کلیجہ چبانے والی جو ہندا تھی، ہندا، تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کہ نگرانی کے اندر آ گئے، آپ بدلہ لے سکتے تھے. تو ماشاءاللہ بڑی مثالیں ہمارے پاس مشہور ہیں. تو قاری صاحب اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بالکل، جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھ تو ہوا کہ میرے چچا کا کلیجہ چبانے والی، لیکن اب وہ اسلام قبول کر چکی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور ہمیں آج اس حدیث پاک سے بھی سبق لینا چاہیے کہ صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے غلام کو، اپنے خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بار خاموش رہے. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے غلام کو، اپنے خادم کو دن میں کتنی بار معاف کریں؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. جب تیسری بار صحابہ کرام نے پوچھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا غلام، تمہارا خادم 70 بار بھی غلطی کرے تم اس کے باوجود بھی اسے معاف ہی کرو. جہاں پہ 70 کا لفظ اس لیے بہت ہی مختصر کر رہا ہوں، 70 کا لفظ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خادم، تمہارا غلام جب بھی کوئی غلطی کرے تمہارا حق یہی ہے کہ تم اسے درگزر کر دو، معاف کر دو. تو ہمیں بھی آج جو بڑی بڑی دکانوں والے ہیں انہوں نے ملازم رکھے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گالیاں نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو ان کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے اور اپنے غلاموں، اپنے خادموں پر اور اپنے ملازموں پر جو ہے وہ نہایت ہی نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. جزاک اللہ. ناظرین، علامہ مولانا مظہر فاروق عطاری صاحب انتہائی سادہ اور درویشانہ انداز کے اندر آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے تھے. ہماری تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک منت ہے، سماجت ہے کہ خدا را اس بات کو سمجھیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بھری پڑی ہے عفو و درگزر سے. میں سب ایک اپنی بات، اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ تک پہنچاؤں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مجمع کے اندر تشریف فرما تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ آج کس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، آج کس نے اتنا بڑا صدقہ دیا ہے؟ کہا کہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ میں نے آج زمین سے آسمانوں کی طرح نور جاتے دیکھا ہے اور پھر آسمانوں سے زمین کی طرف آتے نور دیکھا ہے. اور وہ نور کیوں آیا؟ تو پتہ چلا کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو رات کو اپنے جتنے بھی اس کو دکھ تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو معاف کر کے سوتا ہے. ناظرین، میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ پتہ زندگی کا کوئی نہیں ہے کہ کس وقت ہم لوگوں کا یہ اینڈ ہو جائے، کیونکہ ہمیں اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہم نے واپس کرنی ہے. تو دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، مجھے اور میری ساری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ.